وہ کہتے ہیں جی میں شوگر کا مریض ہوں، پاؤں کی انگلیوں میں زخم کی وجہ سے کیا میں اتنے حصے کا مسح کر سکتا ہوں وضو کے دوران؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، اور بلکہ ضرور کریں. یہ لوگ جو ہے نا وہ کتنے بیمار ہوتے ہیں، زبردستی کہتے ہیں جی میں پھر بھی دیکھو میں نہ روزہ چھڑیا، نہ ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنا چھڑیا. سر یہ حرام ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفران نعمت کر رہے ہیں. اور یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال، غسل فرض ہو گیا. اس کو اسی سفر میں ایک سر پہ پتھر لگا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر میں ایک زخم تھا. تو اب وہ جب ناپاک ہوا تو صحابہ نے اس کو کہا تو پلیت ہو گیا فجر پڑھنی ہے نہا. سخت سردیاں تھی، وہ بندہ ٹھنڈے پانی سے نہایا اور شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. سر زخم پہ پانی لگا، پہلے ہی بیمار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت، آپ نے فرمایا اللہ ان کو برباد کرے جنہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا. آپ نے ان صحابہ کو بددعا دے دی اور فرمایا اللہ کے بندو تمہیں اگر علم نہیں تھا تو کسی علم والے سے پوچھ لینا تھا، تم نے خود سے کیسے ڈیسائیڈ کر دیا؟ تم اس کو یہ مشورہ دیتے کہ وہ باقی جسم پہ پانی بہا لے اور جہاں پہ اس کا زخم ہے وہاں پہ پٹی کر کے صرف ہاتھ پھیر لے یا وہ تیمم کر لے. تم نے اس کو غسل کروا دیا ٹھنڈے پانی سے، وہ بھی، اور مار دیا بندے ہی. تو سر یہاں پہ بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ایشو بن جائے نا تو وہ زبردستی آپ جناب اپنے زخم کو بگاڑے نا، آپ باقی پاؤں کا حصہ دھو لیں اور باقی جتنے حصے کے اندر زخم ہے نا وہاں پہ آپ ہاتھ پھیر لیں. بلکہ بہتر ہے ایک وضو کریں، اس کے بعد جرابیں چڑھا لیں اور آپ مسح کرتے رہیں 5 نمازوں تک، اور اگر مسافر ہے تو 15 نمازوں تک. تو اس میں بڑی آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یعنی بڑا فنیٹک معاملہ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے جو لوگوں کو زبردستی کرواتے ہیں. بلکہ آج کل بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر کے وقت، اگر ان کا یہ ایکسپیرینس ہے زندگی کا کہ جتنی بار فجر کے وقت انہوں نے غسل کیا ہے وہ بیمار ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ فجر تیمم کر کے پڑھیں اگر غسل فرض ہے، ظہر کے وقت وضو اتار لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ بھی حدیث موجود ہے سنن دارمی کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے 2 بندوں کی بات آئی کہ 2 بندے سفر پہ تھے، تو راستے میں پانی نہ ملا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. اور جب گھر پہنچے تو جس نے تیمم کر کے، ایک بندے نے جو نماز پڑھی تھی اس نے گھر آ کے وضو کر کے دوبارہ وہ نماز پڑھ لی، دوسرے نے نہیں پڑھی. تو آپ علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو بالکل ٹھیک کیا اس نے، کہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے دے گا. وہ جسٹ ایک فضیلت ہے. یہ نہیں کہ وہم ہی نکالتے رہو کہ میں تیمم نال پڑھی ہے تو میں دوبارہ غسل. سر تیمم خود ایکویلنٹ ہے. مسئلہ 42 میرا وضو غسل تیمم اور استنجے کے اوپر دیکھ لیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہ ساری ڈیٹیل آئی ہے، تیمم کی بھی اور وضو کی بھی. یہ خود ایک قائم مقام ہے، اس لیے فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تسلی سے شریعت کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو اویل کریں. ٹھیک ہوگا جی. آگے کلی بھائی کی ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ ایک ایسا ریسرچ پیپر لکھ دیں جس کا عنوان یہ ہو میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں صرف ایک مسلمان ہوں. اس کو آخری سوال ہی رکھیں کیونکہ افزانیں ہونے والی ہیں، باقی سوال اگلی دفعہ پہ ڈال دیں. سر یہ ریسرچ پیپر کیا، ہم تو یہی راگ لاپ رہے ہیں. ویسے ہم نے ریسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں بھی ٹاپک اسی کو بنایا گیا، وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور اس میں نے وہ تمام کریٹیکل آیات قرآن پاک سے لکھ دی ہیں جو فرقہ واریت کے خلاف ہے. باقی میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر وہ تقریباً 40 منٹ کا کلپ ہے. انجینئر محمد علی مرزا کی ریالٹی، یا انجینئر محمد علی مرزا کون ہے، ہو از انجینئر محمد علی مرزا، سنی شیعہ اور سمپل مسلم. یہ اس کو آپ ٹیگ کریں گے نا تو وہ تھم نیل آ جائے گا. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وابی ہوں، نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، بلکہ میں علمی کتابی مسلم ہوں. اس میں نے انٹلیکچوئل ترتیب سے یہ آیات اور احادیث ساری اور اپنا دل کا درد رکھا ہے. سر آپ تھوڑی ہمت کریں نا، آپ اس کو لکھ لیں اور ریسرچ پیپر چھاپ دیں. اگر آپ کو ریٹن فارم میں چاہیے تو ہمارے یوسف بھائی یہ سارے لیکچرز لکھتے ہیں. آپ کو حیران کن میں بتاؤں، اس روئے عرض میں ایک انسان ایسا ہے کہ آج تک میری زبان سے جو کچھ نکلا ہے، جو ہزاروں صفحوں کی شاید لاکھوں صفحوں کی کتاب بنتی ہو، میرے ایک ایک لیکچر، ایک ایک مجلس 3-3 4-4 گھنٹے، آج تک میں نے جتنے لیکچر دیے نا سر سینکڑوں میں، اس نے ایک ایک لفظ ٹائپ کیا ہوا ہے اردو کے اندر نستعلیق میں. اور اگر مجھے بھی نہیں یاد، اگر میں کوئی آپ لفظ بولے نا تو وہ یہ بتا دے گا قرآن کلاس نمبر 144 میں آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد مجلس نمبر فلاں میں ڈسکس کیا تھا.
جتنے آج تک لیکچر ہیں ریٹن میں یوسف بھائی نے لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں. تو اگر آپ کو ریٹن فارم میں بھی چاہیے تو ہمارے یوسف بھائی سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو ریٹن فارم میں بھی وہ والا لیکچر بھی دے دیں گے. ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, میں نے ان کی اسائنمنٹ نہیں لگائی تھی, خود انہوں نے اپنے شوق سے لکھی ہے. تو یعنی یہ چیزیں, لیکن اب موڈ تبدیل ہو چکے ہیں. کتابیں تو لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, اور کیا کتاب کسی نے پڑھنی. اس لیے آپ دیکھیں میں نے پمفلٹ بھی صرف 2 صفحوں کے لکھے ہیں. 5B ایک میرا لمبا ہو گیا, وہ بھی مولویوں کے شر کی وجہ سے لمبا ہوا ہے, ادروائز تو 2 صفحوں کا ہی تھا. یزید سے ہی بات شروع کی تھی, لیکن انہوں نے اتنا فتنہ کھڑا کیا, میں اپنی زندگی میں اسے دبا جاؤں. اللہ کے فضل سے 5B لکھ کے اس مسئلے کو ایڈریس کیا. باقی سارے پمفلٹ 2 صفحوں کے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ایک نشست میں 15-20 منٹ میں پڑھ لیں. یہ پمفلٹ آپ نے لکھنا ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں, خود لکھ کے چھپوائیں. عام اجازت ہے بغیر تبدیلی کے. میرے ریسرچ پیپرز بھی اور میری یعنی گفتگو کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں. اب عشاء کی اذانوں کا وقت شروع ہو گیا ہے. باقی انشاءاللہ مجلس نمبر 45 اگلی دفعہ, اس میں باقی کے سوالات ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.